اسی لیے میں کہتا ہوں کہ صراط مستقیم کا جو چینل ہے ماشاءاللہ معتبر ہے. میں نے بھی اس کی کئی کلپ سنی، بہت دلائل دیتے ہیں، بہت تفصیل کے ساتھ مسئلے کی وضاحت کرتے ہیں. اردو میں کہتے ہیں ما لہو ما علیہ، ایک مسئلے سے کے متعلق اس کے فیور میں کتنے ہیں اور اس کے اگینسٹ میں کیا ہے. اگینسٹ میں ہے تو پھر اس کو کیسے ہم لوگ حل کریں، یہ سب باتیں بھی یہ لوگ کرتے ہیں. اس لیے مجھے یہ چینل پسند آیا. میں آپ سے بھی ریکمینڈ کروں گا، سفارش کروں گا کہ آپ بھی اس چینل سے فائدہ اٹھائیے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اهدنا الصراط المستقیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. محترم ناظرین، آج یہ ہمارے لیے بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمارے چینل صراط مستقیم پر استاذ الاساتذہ فضیلت الشیخ انیس الرحمن صاحب عمری مدنی حفظہ اللہ تعالی تشریف فرما ہیں. شیخ کے تعارف میں بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہے، ویسے بھی شیخ تعارف کے محتاج نہیں ہیں، لیکن میں اپنا ایک تعارف شیخ کے حوالے سے یہ بتا دوں کہ شیخ ایک ایسے علمی خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں. جامعہ دارالسلام عمر آباد میں آج 4 نسلیں اس خاندان کی دین اسلام کی خدمت پر لگی ہوئی ہیں. فضیلت الشیخ کے والد صاحب مولانا عبدالسبحان صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے استاذ ہیں. شیخ کے ایک چچا مولانا حفیظ الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے استاذ ہیں. شیخ کے 2 بھائی مولانا خلیل الرحمان صاحب عمری اور مولانا عبید الرحمان صاحب عمری مدنی رحمۃ اللہ علیہما، یہ دونوں میرے استاذ ہیں. اور پھر شیخ کے ایک اور چچا مولانا حبیب الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ہم نے قلم پکڑنا سیکھا، لکھنے کی ہم نے مشق کی. اور سسرال کی طرف آئیں تو شیخ کے سسر مولانا امین احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاذ ہیں، اور شیخ کے ہمزلف یعنی ساڑو مولانا ظفر الحق صاحب بھی میرے استاذ ہیں. تو کل ملا کر شیخ سے ہمارا بڑا گہرا تعلق ہے. آج ہمارے صراط مستقیم چینل پر شیخ سے میں ادباً گزارش کرتا ہوں ہمارے ناظرین کے لیے کچھ نصیحت کیجیے. بارک اللہ فیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین سے وابستہ رکھا، علم سے وابستہ رکھا. میں عمر آباد سے فارغ ہوا، پھر تقریباً 4 سال سرکاری اور نیم سرکاری اسکولوں میں پڑھاتا رہا. پھر مدینہ گیا 1967 میں، پھر واپس ہوا 1971 میں. اس وقت مجھے کوئی ملازمت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اور شعبان کا آخری تھا وہ. تو یہ ہوا کہ صاحب شوال میں مدرسے کھلتے ہیں، کسی اچھی مدرسے میں انشاءاللہ پڑھانے کی کوشش کریں گے. تو ہمارے ایک جان پہچان کے بہت بڑے تاجر تھے چمڑے کے، ٹی عبدالواحد صاحب. ان سے میرا تعارف تھا. انہوں نے پوچھا مجھ سے کب آئے آپ؟ میں نے کہا 2 مہینے تو ہو گئے مجھے آئے ہوئے. کیا کرتے ہیں؟ کہا نہیں انشاءاللہ شوال میں کسی مدرسے سے جڑ جاؤں گا. کہا نہیں آپ میرے ساتھ آئیے. زبردستی اپنے کار میں بیٹھا کے لے کر اپنے گھر گئے اور کہا کہ جب آپ میری کمپنی میں رہیے. میں نے ان سے کہا کہ صاحب میں مدینے میں پڑھ کر آیا، آپ تو چمڑے کی کمپنی ہے، چمڑے کا کاروبار کرتے ہیں، میرا کیا تعلق ہے اس سے؟ انہوں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں اصل میں اسلامک تحقیقاتی ادارہ قائم کرنا چاہتا ہوں، جیسے ہمدرد کے مولانا عبدالحمید صاحب نے قائم کیا ہے تغلق آباد میں، اس کا میں آپ کو مدیر بنانا چاہتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے رہیں گے. 3 سال تک میں رہا. علم سے کوئی بھی ہمارا ناتا نہیں رہا. دیکھا کہ صاحب وہ ادارہ نہیں کھل رہا ہے اور کاروباری میں لگا ہوں. تو پھر اس کے بعد میں نے شاہ فیصل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے
شہادت پر میں نے مختلف لوگوں کو خطوط لکھے. اس میں ہمارے ایک محسن تھے شیخ عبد المحسن عباد، ان کو بھی خط لکھا. اس کے بعد ملک خالد کو بھی لکھا، اور رابطے کے جو وہ تھے جنرل سیکریٹری ان کو بھی لکھا. بہت سے لوگوں کو لکھا، سب نے جواب دیا. ملک خالد نے اپنے دستخط کے ساتھ جواب دیا ماشاء اللہ. شیخ عبد المحسن عباد نے بھی جواب دیا. دوسرے دن ایک اور لفافہ ملا، اس کے اندر لکھا تھا کہ آپ جا کے بنارس میں جامعہ سلفیہ میں پڑھائیں، تنخواہ ہم لوگ دیں گے مدینے سے. بڑا تعجب ہوا مجھے. میں نے کبھی درخواست نہیں دی ملازمت کے لیے، کبھی نہیں دی، نہ سرکاری اسکول میں پڑھا تک دیا نہ کسی اور جگہ دیا تھا. میں نے کہا اللہ کی مہربانی ہے، میں جب اس سے نکل کر جامعہ سلفیہ گیا. اگر میں اسی کمپنی میں رہتا، دین سے کیا تعلق رہتا میرا؟ اتنا سب پڑھنے کے باوجود بھی گدھا رہتا. کا مثل الحمار یحمل اسفارا، عمل سے تعلق نہیں رہتا. اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی، اپنے بھائیوں کو بھی، اپنے والد صاحب کو بھی، اپنے بھتیجے کو، سب کو اللہ تعالیٰ نے علم دین کی خدمت کا موقع دیا. اس لیے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. آج کل دین کو پھیلانے کے بہت سارے وسائل ہو گئے. قدیم زمانے میں صرف دعوت و تبلیغ، علماء جاتے تھے قریوں میں، بستیوں میں جا کر دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے. محدود تھا. ایک بات پہنچانے کے لیے، جیسے کوئی صحابی نکل کے مدینے سے مصر کو جاتے ہیں ایک حدیث کے طلب میں، اور کوئی ملک شام کو جاتے ہیں، ویسا زمانہ تھا بہت عرصے تک. پھر جب دنیا نے ترقی کی اور آواز پہنچانے کے لیے بہت سارے ذرائع ہو گئے. سب سے پہلے تو اخبار اور رسائل اور مجلات یہ شائع ہونے لگے. دینی مضامین تو علماء لکھتے تھے، وہ ایک مضمون پڑھ کے بہت سارے لوگ فائدہ اٹھاتے تھے. وہ مجلہ چھپتا تھا، اگر 1000 چھپتا ہے تو 1000 آدمی فائدہ اٹھاتے کم سے کم، ورنہ وہ آدمی پڑھنے کے بعد کسی اور کو دیتے، کسی اور کو دیتے. ایسا تھا. یہ بھی بہت اچھا تھا، اور زیادہ سہولت ہو گئی. پھر اس کے بعد ایک دور ایسا بھی آیا کہ صاحب چینل کے ذریعے اپنی بات پھیلانے لگے، اور اس کا بھی بڑا فائدہ ہوا. لوگ اس کو دیکھتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہوا کہ صاحب چینل جو ہوتے ہیں وہ اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، صحیح بھی ہوتے ہیں، غلط بھی ہوتے ہیں. اس کا نقصان ہوا. آدمی کتنے چینل کو دیکھے گا؟ کتنے چینل ہیں دنیا میں. اب دین اسلام کے متعلق دیکھ لیجئے کتنے ہوں گے. اسی طرح ہر چیز کے متعلق دسیوں چینل ہیں. سب تو آدمی نہیں دیکھ سکتا. البتہ جن پر بھروسہ ہے، اعتماد ہے، تو اس چینل کو دیکھتا ہے اور اس کی باتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے. تو اسی طرح ایک چینل ہے صراط مستقیم. معتبر لوگ ہیں، معتبر علماء ہیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں سوالات کے جوابات دیتے ہیں، مشکلات کو حل کرتے ہیں. اس لیے ہماری نصیحت ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس چینل کو دیکھیں بھی، اور دوسرے بھی شیئر کرائیں دوسروں کو بھی، تو انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا. لیکن سب چینل کو دیکھنا شروع کریں گے تو آپ خود بھی پاگل ہو جائیں گے. آپ خود بھی سوچنے لگیں گے یہ سب غلط ہیں علماء. ایسا ہو جائے گا. جن دنوں میں علماء جاتے تھے، لوگ ان سے علم بھی سیکھتے تھے، عمل بھی سیکھتے تھے. سامنے رہتے تھے نا مولوی صاحب، جا کے مسجد میں قیام کرتے، پڑھاتے، وہیں رہتے. طلبہ دیکھتے، نماز پڑھتے، تہجد پڑھتے، تقویٰ طہارت کے پابند ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، غلط معاملہ نہیں کرتے، تو علم بھی حاصل کرتے تھے، عمل بھی حاصل کرتے تھے. لیکن یہ چینل وغیرہ کے اندر ایسا نہیں ہے. دیکھتے ہیں سامنے سے تصویر. اب وہ اپنے گھر میں کیا کرتے ہیں، اپنی بستی میں کیا کرتے ہیں، کس کو نہیں معلوم نا. تو اس لیے آپ کو معتبر علماء کو جانیں، معلوم کریں، تحقیق کریں کیسا آدمی ہے، کیا آدمی ہے، جھوٹ بولتے ہیں کیا، نہیں غلط سلط باتیں کہتے ہیں کیا.
اپنی کتاب و سنت سے ہٹ کر بات کرتے ہیں کیا سب تحقیق ہو گئی، تو ویسے چینل سے آپ فائدہ اٹھائیے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ یہ تھے فضیلت الشیخ انیس الرحمن صاحب عمری مدنی حفظہ اللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں، آپ کے عمل میں، آپ کی صحت میں برکت عطا فرمائے، اور صحت و عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے، اور ہمیں اور امت مسلمہ کو ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔